فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات محبت سے اخلاص سے نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چونکہ ہم اہل محلہ ہیں اور آج کے پروگرام اور آج اس مدرسے کے میزبان بھی ہیں، ہمارے علماء کرام مفتیان عظام دور دراز سے مہمان تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ وہی تفصیل خطاب بھی فرمائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ 7 سے 8 منٹ آپ کے لیں گے، زیادہ نہیں لیں گے. ان 7-8 منٹ میں ہم 2-3 باتیں اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آج کی رات ہے اس کو ہم شب برات کہتے ہیں، برات والی رات ہے. اس رات کے بہت ساری چیزیں ہیں. بعض کہتے ہیں روحیں آ رہی ہیں، بعض کہہ رہے ہیں کہ حلوے اتر رہے ہیں. کیا غلط عقائد ہیں جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. اور جو سارے فضائل اور مناقب ہیں، جو ساری فضیلتیں ہیں لیلۃ القدر کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، آخری 10 میں، وہ رات کی فضیلت ہم اس رات میں فٹ کر رہے ہیں سارے. ہمارے استاذ محترم، استاذ العلماء ووسیلتنا الی اللہ الشیخ المفتی محمد زرولی خان صاحب، سب کے دو نور اللہ مرقدہ، فرماتے تھے کہ یار کسی بھی کام میں نا زیادتی نہیں کرو، اعتدال میں رہو. یعنی کسی نے پوچھا بھئی آپ سے پوچھے کوئی کہ آپ حیاتی ہیں یا مماتی، تو بولو نہ ہم حیاتی ہیں نہ مماتی، ہم اوساطی ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. کوئی کہتا ہے یار اس رات کی فضیلت بالکل نہیں ہے، کوئی کہتا بہت زیادہ ہے. تو حضرت فرماتے کہ یار درمیان میں رہو. اب یہ جو رات ہے اگر ہم اس کو عام رات شمار کریں تو تب بھی مناسب نہیں ہے. اگر ہم اس رات کو لیلۃ القدر کے برابر میں ڈال دیں تب بھی مناسب نہیں ہے. 4 راتیں ہیں اہل اسلام کے ہاں جن کا تبرک، جن کی فضیلت بہت زیادہ مشہور ہے. پہلی رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات، دوسری رات شب برات آپ لے لیں، تیسری رات جو ہے وہ لیلۃ الانعام، لیلۃ الجائزہ، بعض نے کہا یوم النحر کی رات، اور چوتھی رات ہے وہ یوم الجمعہ، جمعرات کی رات ہے. تو
تو یہ 4 کا ہندسہ تو ویسے اللہ کو پسند ہے۔ آپ اوپر سے دیکھیں بڑی تفصیلی یہ ایک لائن ہے، وہ آپ کو خطباء بتائیں گے کہ یہ جو 4 کا ہندسہ ہے، جیسے دن اللہ کو 4 بہت پسند ہے، یوم النحر ہے، عید الاضحیٰ اس کو کہتے ہیں، عید الفطر ہے، یوم العرفہ ہے اور جمعے کا دن ہے، تو یہ 4 کا ہندسہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اب اس رات کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے، مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ حضرات توجہ ادھر فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ رات دوسری اہم راتوں کے بنسبت اتنی اعلیٰ اور افضل نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور اس کی 3 دلیلیں۔ کتنی دلیلیں؟ سب بولو کتنی دلیلیں؟ 3 دلیل۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ 1400 سالہ تاریخ میں سلف صالحین، خلف صالحین، اکابرین نے ساری تاریخ کی کتابوں میں اس رات کو مبارک، متبرک اور فضیلت والا جانا ہے، اس لیے ہم بھی اس رات کو کیا جانتے ہیں؟ فضیلت والا جانتے ہیں۔ دوسری دلیل، محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کی شرح میں یہ بات واضح لکھی ہے، علماء جانتے ہیں کہ اس رات کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس رات میں اللہ نے بڑی برکتیں، وسعتیں رکھی ہیں، اور فیہا یفرق کل امر حکیم، معاملات کی تقسیم ہونا اس رات میں ہے۔ تیسرے جو شیخ ہیں بلاد عرب کے بہت بڑے اللہ والے ہیں، شیخ العرب والعجم شیخ زاہد الکوثری، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات لیلۃ من نصف شعبان، اور ان کی ایک کتاب بھی ہے فضیلت العلہ کے نام سے، فرمائے کہ اس رات کی میں نے برکتیں اور فضیلتیں ڈھونڈنا شروع کی تو مجھے کل 8 روایتیں ملی ہیں، جس میں 5 روایتوں کو ہم ضعیف کہہ سکتے ہیں، لیکن 3 روایتیں پھر بھی اصح ہیں اور متفق ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ٹھیک ہے جناب، اگر یہ بہت اعلیٰ اور افضل رات نہیں ہے تو کم از کم اتنی تو ہے کہ یہ بہت برکت والی رات۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اس رات کو عبادت کرنی ہے۔ اب ایسی بھی عبادت نہیں کرنی جیسے صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہے، مسجدوں میں اجتماعی نوافل کی جماعت ہو رہی ہے۔ احناف کے ہاں، ہمارے بزرگوں کے ہاں اس طرح کی عبادت کا کوئی ثبوت نہ کوئی اجازت ہے، البتہ نفل نماز ہم گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ بات دیکھیں، جب بھی تاریخ میں، آپ توجہ ادھر فرمائیں بھائی صاحب، تاریخ میں جب بھی ہماری متبرک راتیں آئی ہیں، برکت والی راتیں آئی ہیں، آپ دیکھیں ان راتوں میں شور شرابہ بہت زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے۔ یہ شور شرابہ آیا کہاں سے؟ یہ آیا ہندوؤں سے آیا ہے، یہ ان بدبختوں سے آیا جنہوں نے ہماری ان راتوں کو، جس میں اللہ سکون چاہتا ہے، دعائیں چاہتا ہے، مناجات چاہتا ہے، ان راتوں میں انہوں نے شور و غل شروع کر دیا۔ اور یہ آپ تاریخ اٹھا دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جب بھی کوئی برکت والی رات آتی، عبادت والی رات آتی، صحابہ مسجد میں عبادت کے لیے جمع ہوتے تو کافر یہ پٹاخے شروع کر دیتے۔ بدقسمتی سے آج یہ شور شرابہ ہمارے دور، ہماری امت میں شامل ہو گیا۔ تو اس رات کی عبادت ثابت ہے، اور یہ رات عبادت والی ہے، لیکن اجتماعی نہیں، انفرادی۔ بات سمجھ میں آ گئی جی جناب؟ اب ہم مسلمان ہیں، ایسے ایسے چہرے نظر آتے ہیں اس رات میں جو پورا سال مسجد میں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں یار آج کی رات آ گئے اور فرشتوں نے ہمارے لیے لکھ دیا کہ اس کو روزی کتنی ملنی ہے، رزق کتنا ملنا ہے، بچے کتنے ملنے ہیں، بیوی کتنی ملنی ہے، سب لکھ دیا، اب پورے سال آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پورے سال آنے کی، بولو یار کیا کہتے ہیں، پورے سال آنے کی۔ ایک دفعہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دے رہے تھے، مریدین کا مجمع تھا، اتنے میں ایک سفید پگڑی والا، سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخص آ گیا۔ انہیں دور سے کہا یا عبد القادر، اے عبد القادر، آج کے بعد آپ نے کوئی عبادت نہیں کرنی، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، بس اب تک جو کرنی تھی کر لی، اور کسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ حضرت پیر بھی بہت بڑے تھے، عالم بھی بہت بڑے تھے، تو ہمیشہ ایسے پیروں سے تعلق رکھو جو عالم بھی ہوں اور جن کا مزاج سنت اور طریقت والا ہو، تو انسان فائدے میں رہتا ہے۔
اب حضرت نے فوراً قرآن کی طرف آیت دوڑائی، نظر دوڑائی کہ یار قرآن تو کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جب تک آپ کے جسم میں روح ہے، جان ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اور یہ مجھے کہہ رہا ہے، یہ حکم اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہاری عبادت بس ہو گئی۔ نعوذ باللہ، کیا میں نبی سے افضل ہوں؟ سمجھ گئے شیطان فوراً کہنے لگا اوے ابلیس ملعون، ابلیس ملعون، مجھے دھوکہ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ نبی کو کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میں نبی تو دور کی بات، صحابہ تابعین کی پیر کی خاک کی دھول کے برابر بھی نہیں، تو مجھے یہ تو شیطان ہے۔ تو وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا دیا۔ کیا بولا؟ سب کہتے سبحان اللہ۔ تجھے کس نے بچا دیا؟ مولانا ابو بکر صاحب اگر مجھ جیسا کوئی اور ہوتا فوراً اکڑ میں آیا تھا، یار بہت بڑا عالم ہوں میں، مفتی ہوں، مجھے میرے علم نے بچا دیا۔ وہ اللہ والے تھے، کہو سبحان اللہ۔ ہاں دل والے تھے، اللہ والے تھے۔ اس نے کہا وہ ملعون مجھے دوسرا وار کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچا دیا۔ تو ہر اچھی کی نسبت، اچھائی کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ کوئی آپ کی تعریف کے کتنی اچھی تقریر ہے، کتنی اچھی تلاوت ہے، کتنا اچھا ذکر ہے، کتنی اچھی صورت ہے، سیرت ہے، شکل ہے، کردار ہے، تو کہا اللہ کا دیا ہوا انعام ہے۔ کس کی نسبت کریں گے بھائی؟ کس کی طرف نسبت کریں گے؟ زور سے بولو، کس کی طرف؟ اور اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے نفس کی، کردار کی، کسی بھی اعتبار سے، تو اس کی نسبت اپنے آپ، یار یہ میرے نفس کی بھولتی، مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ بھی مجھے معاف کر دے، آپ بھی مجھے معاف کر دے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تک عبادت میں مصروف ہیں، کتنا بڑا پیر ہے، کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام موت تک اللہ کرتے رہے، عبادت میں مصروف رہے، کہ ہم ایک رات کے لیے آج ہم سمجھے پورے سال کی کسر پوری کر دیں، صبح فجر کی نماز چھوڑ دیں، ظہر کی نماز چھوڑ دیں؟ بھائی ایسا نہیں ہے۔ آج کی رات بھلے عبادت کی رات ہو، فضیلت کی رات ہو، برکت کی رات ہو، لیکن یہ رات بڑی عظمت کی رات ہے۔ اس رات میں ہم نے سارے سال، ساری زندگی کی عبادت مانگیں گے بھائی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دو لگا دیے۔